آپ کے صاحبزاد خان آتی اور پھر پاکستان کے تقریباً پورے پاکستان کے جتنے بڑے علماء ہیں سارے ہی اس منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آج بھی یعنی اس مینجمنٹ نے جو علماء چنے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی 12 روزہ نشستوں میں سب سے کم پڑھا لکھا، سب سے زیادہ نالائق اور نکما ایسا ہے کہ آپ جتنے افراد زمین پہ تشریف فرما ہیں آپ بھی میرے صاحب و سردار ہیں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے۔ سب سے تھکا ہوا شخص آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ مجھ سے قبل اور مجھ سے بعد آپ نے جینیس قسم کے علماء کو سننا ہے۔ سورہ ہود قرآن حکیم کا 11واں سورہ ہے اور اس کی 120 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ مالک نے فرمایا محمد جی یہ جو سائیں بالکل سادہ سپیکر ہے، ابھی اس میں آواز گونج تو نہیں ہے؟ اچھا، مالک نے فرمایا محمد جی یہ جو ہم آپ کے ساتھ رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں نا، یہ جو ہم آپ کے ساتھ رسولوں کے واقعات بیان کرتے ہیں نا، بھئی اللہ بادشاہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد جی یہ جو ہم آپ کے ساتھ آدم کا ذکر نہیں کر رہے، اچھا بھی خالی ڈبے چل رہے ہیں کہ یونٹ چل رہی ہیں ساتھ؟ خالی ڈبے ہیں؟ اچھا جی یونٹ نہیں ہے نا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ مالک فرما رہے ہیں میرا حبیب یہ جو ہم آپ کے ساتھ ابراہیم کا قصہ نہیں بیان کر رہے، ہم بیٹا نہیں ادھر ادھر نہیں دیکھو، ادھر دیکھیں 10:10 پہ پہلی آیت پڑھی جا رہی ہے، توجہ کریں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرا حبیب یہ جو ہم آپ کے ساتھ ہم رسولوں کی خبروں میں سے یہ جو چیزیں آپ سے بیان کرتے ہیں نا، پتہ ہے کیوں کرتے ہیں مالک؟ کیوں؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، میرا حبیب یہ کمزور دل کو طاقت دیتی ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ کہ میں شاید بات واضح نہیں کر سکا جو آپ نے اتنا ٹھنڈا جواب دیا ہے۔ جذباتی ہو کے نہیں، سن کے سمجھ کے بات جب سینے میں اتر جائے پھر مجھے جو ہے نا وہ بالکل بتائیں کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ محمد جی ایک کمزور دل کو طاقت دیتا ہے یہ ذکر، نہیں مطلب یہ ہے کہ میں اگر آدم کا قصہ چھیڑ لوں تو اللہ پاک گارنٹی دے رہا ہے کہ تمہارے کمزور دل کو طاقت ملے گی۔ نہیں میں نہیں آگے چل سکتا، میں پھر کہہ رہا ہوں اگر میں حضرت ابراہیم کی بات چھیڑ لوں تو قرآن کا فیصلہ ہو گیا کہ کمزور دل کو طاقت ملے گی۔ مولانا مجھے دیکھیں نا حضرت، مجھے دیکھیں، ادھر دیکھیں، میں آپ کی بارگاہ میں نوکر ہوں آپ کا، مجھے دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں حضرت یوسف کا ذکر چھیڑ لوں تو کمزور دل کو طاقت ملے گی۔ یہ فیصلہ ہے نا، یہ فیصلہ ہے نا قرآن کا، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ہر نبی کا ذکر اگر چھیڑ لیں تو کمزور دل کو طاقت ملتی ہے، اور اگر یہی فیصلہ ہے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا ہر نبی ہاتھ باندھ کر مقتدی بن کر جس کے پیچھے کھڑا ہو اس محمد کے گھر کا ذکر چھیڑوں تو پھر کتنی طاقت ہے۔
اب سمجھ آئیے یہ 12 روزہ پروگرام کس چکر میں ہے کہ روز ایک عالم آ جائے مصطفیٰ کے گھر کی چھیڑ جائے کمزور دل کو طاقت مل جائے. یہ مائک بند کیجئے گا. اب سمجھ آئیے یہ 12 روزہ پروگرام کا چکر کیا ہے. دلوں کو وٹامن دینے کا چکر ہے. کیا ذکر ہے محمد کا جو دلوں کو منرل دیتا ہے, جو قلب کو کمزور دلوں کو طاقت. اچھا چلو یہ دعویٰ ہے توحید کا کہ تم میرے حبیب کا ذکر کرو تمہارے کمزور دلوں کو طاقت ملے گی. چیک کر لیں کر کے. نہیں یار آدھے مجمع نے کہا ہے چیک کر لیں, اگر نہیں تو تقریر تو ہو گئی ہے پوری. نہیں اس گھر کا ذکر کر کے چیک کریں کہ طاقت ملتی بھی ہے کہ نہیں, کہ جیسے آئے ہیں ویسے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے. لو یہ میں کر رہا ہوں اس گھر کا ذکر. 3 دن گزر گئے, اس گھر کے سارے افراد نے کچھ نہیں کھایا. 3 دن گزر گئے, نبی کی صاحبزادی روزے میں ہیں, 3 دن سے علی روزے میں ہیں, 3 دن سے حسن روزے میں ہیں, 3 دن سے حسین روزے میں ہیں. افطاری کا وقت آتا ہے, لنگر سامنے سج جاتا ہے, ایک ایک لقمہ توڑتے ہیں, باہر سے آواز آ جاتی ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ وارثان جنت. کنڈی کھولو, سنا ہے جسے کہیں سے نہیں ملتا وہ بھی اس دروازے سے خالی نہیں جاتا. کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نعرہ ساؤنڈ والا لگا رہا ہے. آپ اٹھ کے چہرہ دکھائیں نا ذرا, دوبارہ نعرہ لگائیں نا, میں دیکھوں کون چپ رہتا ہے. تین دن گزر گئے, کھانے کا وقت آتا ہے تو باہر سے کنڈی کھڑک جاتی ہے, استحلی یا اہل البیت باب الجنہ مالکان جنت, بھوکا ہوں یتیم ہوں. ایک بندہ مانگتا ہے, علی اٹھ کے اپنا لنگر دے دیتے ہیں, حسن اپنا دے دیتے ہیں, حسین اپنا دے دیتے ہیں, فاطمہ اپنا بھیج دیتی ہے, ان کی کنیز غلام فضا اپنی بھیج دیتی ہے روٹی. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, بندہ ایک مانگنے آیا ہے, لنگر سارے ٹبر کا ملتا ہے. اچھا اب آپ کو سبحان اللہ سے مجھے سمجھ آ گئی, علی کا گھر ہے, اپنے لیے مانگ لو پورے ٹبر کا مل جاتا ہے. جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے. اللہ کو مصطفیٰ صاحبزادی سے ملنے آئے تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. محمد جی آپ کی بیٹی نے نا 3 دن میری محبت میں نا, میری محبت میں آپ کو یہ میں کا پتہ چل جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے بات ہی سبحان اللہ کی ہے. کس کی محبت میں؟ اللہ. غزالی کے زمان کی قبر میں سے جس نے دعا لینی ہے اونچی کو اللہ. جو پیچھے رہ گئے میں دوبارہ چانس دیتا ہوں, پھر سے کہہ لو اللہ. جیتے رہو. اللہ کی محبت میں نا آپ کی بیٹی نے 3 دن یتیم کو اللہ کی محبت میں نا, میری محبت میں یہ موبائل دے دیں گے, دے دیں گے, دے دیں گے نا, تو مجھے ہی دیں گے نا, بھائی صاحب کو نہیں دیں گے, مجھے دیں گے. آپ کو پتہ ہے جس کی محبت میں شاید ہیں اسی کو دیتے ہیں, اور جس کی ہاتھ کی پکی ہوئی اللہ کو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میرے محمد تیرا خاندان کیسا ہے کہ لنگر کرانے کے بعد کھانے والوں سے کہہ رہے ہیں شکریہ نہ کہنا, ہم نے تمہارے تھینک یو کے لیے نہیں کھلایا, اور نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے, ہمیں تو رب کی رضا چاہیے. ارے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے.
اچھا تو پھر میں آگے پڑھوں جی. مالک فرماتا ہے میں ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت لے رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے آپ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا میں آپ کو کچھ دے سکوں. فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. محمد جی قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے, پریشانی کا دن ہے, نفس و نفسی کا دن ہے, پر مجھے میری عزت کی قسم تیرا خاندان تازگی میں ہوگا, لطف میں ہوگا, سرور میں ہوگا, فاطمہ مزے میں ہوگی, علی لطف میں ہوں گے, حسین مزے میں ہوں گے. اللہ جی میں اگلی آیت پڑھ لوں اگر آپ اجازت دیں. نہ صاحب جسے قرآن سے محبت ہے میرا منہ کھول کے مجھے نہ دیکھو, منہ زبان چلا کے سبحان اللہ کی تسبیح کرو. اگلی آیت پڑھا. فرمایا جنت وحریرا, محبوب تیرے گھر کو میں نے جنت کا وارث بنا دیا ہے اور ریشمی لباس تیری اولاد کے لیے رکھ دیے ہیں. اللہ بادشاہ میں ذکر کرتا جا رہا ہوں پہ میرے دل کو طاقت نہیں مل رہی. وہ طاقت کدھر ہے, وہ منرل کہاں ہے, وہ وائٹامنز کہاں ہیں. مالک فرماتا ہے وہ جو 2 لفظ چھوڑ گیا ہے نا انہیں پڑھ تاکہ طاقت ملے. میں وہ 2 لفظ میں واقعی آیت میں چھوڑ گیا ہوں, آپ اجازت دیں تو میں پڑھنا شروع کروں. مالک فرماتا ہے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا. آل محمد کا یہ جو تم مقام دیکھ رہے ہو نا یہ ایسے ہی نہیں ہے, میں اللہ نے اس خاندان میں صبر دیکھا ہے. اللہ نے فاطمہ میں صبر دیکھا ہے, اللہ نے حسین میں صبر دیکھا ہے. حسین جیسا صبر ہی کوئی نہیں, آپ چپ بیٹھے ہوئے. اللہ نے علی میں صبر دیکھا ہے. اللہ نے یا اللہ اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. اللہ فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ اعراف ہے اور 176 نمبر آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے. مالک نے فرمایا یہ قصے بیان ہی اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ بندوں کی سوچ بدل جائے. نہیں میں سمجھا سکا, تاکہ بندوں کا اندر بدل جائے, تاکہ انسانوں کا اندر بدل جائے. یا اللہ ہمارا اندر کیسے بدلے گا. فرمایا جو تم نے سن لیا ہے نا اسی گھر کا کردار تمہارے وجود میں آ جائے, صبر سیکھ لو. نہیں یار مجھے لگتا ہے میں بات واضح نہیں کر پایا ہے, اپنی نالائکی کی وجہ سے میں آپ کو سمجھا نہیں سکا. اچھا رک جاؤ, میں سورہ نحل کھول رہا ہوں, 16 نمبر سورہ ہے اور میں 16 نمبر سورہ میں سے 126 نمبر آیت میرے ذہن میں آئی ہے. میں 126 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. نہیں مزہ آیا یار, نہیں چاہیے سے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو. حضرت اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے. اگر کسی سے بدلہ لینا ہو تو اتنا لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے. یا اللہ میں اٹھوں پھر بدلہ لے لوں. فرماتا ہے ابھی آیت آگے پڑھ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر صبر کر لو تو صبر والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار, سارا مجمع بولو جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ بولو نا جو صبر کرے اس کے لیے. اچھا دیکھو میں 96 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 96 نمبر اسی سورہ نحل میں سے 96 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 96 نمبر آیت آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک نے فرمایا ما عندکم ینفد, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقی, جو بھی اللہ کے خزانے میں ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ٹھنڈا بولے ہو, میں پھر پڑھتا ہوں. ماں وقت ضائع نہیں کرو. 10:10 پر پہلی آیت پڑھی گئی ہے. گن لینا بندے تھوڑے ہوں گی آیتیں زیادہ ہوں گی, لیکن اگر چپ رہو گے تو پھر وقت زیادہ ضائع ہو جائے گا. پھر میں اپنے وقت میں رہتا ہوا شارٹ کٹ کر جاؤں گا. ما عندکم ینفد, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باقی, اللہ کا خزانہ باقی رہنے والا. یا اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے. فرمایا اگر کچھ باقی رکھنا ہے نا تو میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا تھا. اللہ میں سمجھا نہیں سکا. فرمایا زمانے والوں جو موٹر سائیکل تمہارے تک رہ گئی ختم ہو جائے گی. اگر کسی بہن بھائی کو ایمرجنسی ہو جائے چابی دے دو باقی رہ جائے گی. نہیں مزہ آیا, پھر کہہ رہا ہوں جو نوٹ تمہارے تک رہ گئے ختم ہو جائیں گے. میرے نام پہ خرچ کر دو باقی رہ جائیں گے.
जो कोठी तुम्हारे तक रह गई खत्म हो जाएगी। हमसायों की मौत हो जाए, ड्राइंग का बुआ खोलो, मेहमानों को बिठा दो, कोठी बाकी रह जाएगी। भाई जिसे समझ आ गई अब मैं आगे पढ़ता हूँ। फरमाया वला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह फरमाता है अमलों के अंदर जो मेरे पास बेहतरीन जज़ा है ना, आहसन अजर है ना, जो मेरे पास आहसन अजर है ना, जो मेरे पास आहसन अजर है ना, आहसन। कौन है जो नहीं जानता कि 3 डिग्रियां हर लैंग्वेज में पाई जाती हैं? पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, द लास्ट डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। अरबी में आप इसे सीगाए तफजील कहते हैं। और भाई अल्लाह करीम फरमा रहे हैं जमाने वालों मेरे पास जो सबसे आला अजर है ना, मैंने सब्र वालों के लिए रखा। देखिए मैं सूरह मुबारका ज़ुमर खोल रहा हूँ, 39वां सूरा है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। और मैं 10 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। मालिक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना। मोहम्मद जी मा यमतिक की जुबान खोल के ना मोमिनों से कहो, अल्लाह कह रहा है जो दुनिया में नेकियां करे उसके लिए भला ही भला है। फिर से पढ़ लूं यार ये आयत, जो दुनिया में नेकियां करे उसके लिए भला ही भला है। अच्छा या अल्लाह वारदुल्लाह वासिया, अल्लाह की जमीन तंग नहीं है। अच्छा मौला फिर फरमाए इन्नमा युवफ़्फ़ासाबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। शक ना करना, मैं नमाजी को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा, मैं हाजी को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा, मैं रोजेदार को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा। पर इन्नमा युवफ़्फ़ासाबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। शक ना करना, सब्र वाला आया तो हिसाब के बगैर अजर दूंगा। भाई जियो जिसे समझ आ रही है बात। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, आज हर बंदे का दिल कर रहा है मुझे स्टेज मिल जाए, मुझे बड़ा मान जाए, मुझे बड़ा मान जाए, मुझे बंदे बड़ा मान जाए, मुझे बंदे बड़ा मान जाए, मुझे खानदान बड़ा मान जाए, मुझे गाँव वाले बड़ा मान जाए, मुझे ये रहीम यार खां वाले मुझे बड़ा मान जाए। अल्लाह ने सूरह अस-सजदा 32वां सूरा है और 24 नंबर आयत में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू। हमने उन्हीं को इमाम बनाया बनी इसराइल वालों में जिनके वजूद में हमने सब्र पाया था। अल्लाह फरमाया बंदा कद से बड़ा नहीं होता। नहीं मैं समझा सका, बंदा कद से बड़ा नहीं होता, बंदा दौलत से बड़ा नहीं होता, बंदा उम्र से बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसमें सब्र ज्यादा होता है। नहीं मैं समझा सका, इतना लंबा सफर करके आया हूं। कद तो आदम का बड़ा था, इमाम तो हमारे नबी हैं। मैं कैसे आगे चलूंगा यार। और किबला बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर था हजरत सुलेमान के पास। वो जब भी निकलते थे हेलीकॉप्टर पर निकलते थे। हमारे नबी पैदल चलते हैं पर बड़ा तो हमारा नबी है। भाई मैं कैसे आगे चलूं? ज़ाहिरी तौर पर उम्र हजरत नूह की ज्यादा है लेकिन बड़ा तो हमारा नबी है। वाह मालिक, उम्र तूने नूह को ज्यादा दी है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन इमाम हमारा नबी बना। वाह मालिक, प्रोटोकॉल सुलेमान को ज्यादा दिया है पर इमाम हमारा नबी बना। वाह मालिक, कद में आदम बड़े थे लेकिन इमाम हमारा नबी बना। चक्कर क्या है? अल्लाह फरमाता है चक्कर समझना है तो कुरान खोलो। कैसे खोलूंगा? बंदे कुर्सियों पर चुप बैठे हैं यार। नहीं मजा आया? जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो। मालिक फरमाया इन नबियों का पल्ला जाहलों से पड़ता था, जाहलों से। इन नबियों का वाह जाहलों से पड़ता था और इन नबियों, सईदी साहब आप किधर है? इन नबियों का वाह जालों से पड़ता था और सब्र खत्म हो जाता था और कह देते थे वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। बंदे मार दे मालिक, हमें नहीं चाहिए, थक गए इनके साथ, ये इंसान नहीं बनने वाले। इन नबियों ने मुझसे बंदे मरवाए हैं। हजरत मूसा ने कसून मार के बंदा मार दिया था, ये नबी मुझसे बंदे मरवाते रहे, मैं मारता रहा। लेकिन जब बारी मेरे महबूब की आई ना,
मैदान ताइफ का था, मुस्तफा के सर से खून चल रहा था, जमीन खून से भर रही थी, मैं जलाल में था और मैं कह रहा था मोहम्मद अब एंड हो गया है। मुस्तफा जा, जिब्राइल जाके मेरे हबीब से पूछ अगर अब कहे तो मैं बंदे मार दूं। उस वक्त मैंने अपने हबीब का सब्र देखा, मुस्कुरा के मुझे कह रहा था मैं पिछले नबियों की तरह कल्ला नबी नहीं हूं, तूने मुझे रहमत लिल आलमीन भी बनाया। जियो जिसे समझ आ रही है बात। अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हें समझ आई है, बंदे कद से बड़े नहीं होते। भाई चुप बैठे हो, बंदे उम्रों से बड़े नहीं होते, बंदे दौलत और प्रोटोकॉल से बड़े नहीं होते, बड़ा वो है जिसमें सब्र बड़ा होगा। जियो जिसे समझ आ गई है बात की। अगर आप तवज्जो करें तो मुझे सूरह फुरकान सामने आ रही है, 25वां सूरा है और मैं 75 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया उलाइका 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 युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। जमाने वालों, जन्नत की जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मैंने सब्र वालों के लिए रखी है। ठंडा बोले हो, मैं कैसे आगे चलूं? देखो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुझे सूरह अल कहफ याद आ रही है, 18 नंबर सूरा है कुरान हकीम का, मुझे 65 नंबर आयत याद आ रही है, मुझे 66 नंबर आयत याद आ रही है, मुझे 67 नंबर आयत याद आ रही है, मुझे एक कम 70 नंबर आयत याद आ रही है। आप कहो तो मैं पढ़ना शुरू करूं? ऐसे नहीं कर सकता, उस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही यार। हाँ तो मैं मेरे सामने आयत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कुरान हकीम है। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। आयत पूरी हो गई, आप चुप बैठे हुए। नहीं मजा आया? फिर पढ़ता हूँ, वक्त जाया न करें। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह फरमाता है मूसा हमारे बंदों में से एक बंदे के साथ मिले जिसे हमने इल्मे लदुनी दिया था। इल्मे लदुनी, इल्मे लदुनी। आपसे उधार हुआ इल्मे लदुनी, वादा करता हूँ जिंदा रहा तो इस पे बात करेंगे बैठकर। इल्मे लदुनी दिया हुआ था और ये बंदा वो था जिसे हमने अपनी खास रहमत का सदका दे रखा था। अपनी खास रहमत का सदका। होगी कोई अल्लाह की खास रहमत जिसका सदका खिदर को मिला है? जिसे समझ आ गई वो तो चुप है, जिसे नहीं आई वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया मैंने खिदर को भी हुसैन के नाना का सदका दिया था। भाई मैं आगे पढ़ता हूँ। फरमाया काला लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। हजरत मूसा ने खिदर को देख के कहा जी मैं ना उन 4 दिन तुहाडे नाल ही हां। मैं फिर से कहना चाहता हूं जनाब हुण मैं इत्थे 4 दिया मैं नहीं रही यार खैरन लगा, मैं हजरत मूसा दी गल पे करना। उन्हां खिदर पाक नूं आख्या जनाब हुण मैं चंद दिहाड़े तुहाडे नाल ही हां और जा बादशाह मैं इत्थे ही हां। हजरत खिदर सुन के मुस्कुरा के कहने लगे काला इन्नका लन तस्तातिया माइया सबरा। मैनू एतराज ते कोई नहीं पर तुहाडे कोलों सबर नहीं जे होना। आए बोलो जिसे समझ आई है बात। नहीं मैं समझा सका, मैं कोशिश करता हूं बात करने की। जिसके वजूद में सब्र आ जाए इसरार इलाही का हकदार हो जाता है। नहीं मजा आया? फिर से कहना चाहता हूं जिसके वजूद में मुस्तफा की सीरत आ जाए इसरार इलाही का हकदार हो जाता है। ये मकसद है मिलाद का जो मैं पढ़ रहा हूं। जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह का राज़दां हो जाता है। अली अल्लाह का राज़दां है, फातिमा अल्लाह की राज़दां है, हसन अल्लाह का राज़दां है, हुसैन अल्लाह का राज़दां है। जिसके वजूद में सब्र आ जाए वो अल्लाह का राज़दां हो जाता है। मजा नहीं आ रहा यार, ठंडी थकी नहीं बेटा। एक मिनट बाबा जी, अभी बाबा जी ठहर जाए, अभी नहीं, चश नहीं आ रही। वो ना वो मुरीद अपने पीर खाने आके कहा करता था कि आपके पास काफी अल्लाह के राज हैं तो एक हमें भी दे दे।
آپ کے پاس کافی اللہ کے راز ہیں مرشد جی، ایک ہمیں بھی دے دیں۔ آپ کے پاس کافی اللہ کے راز ہیں، ایک ہمیں بھی دے دیں۔ وہ مرید کو دیکھ کے مرشد نے کہنا بیٹا ابھی آپ جا کے گول گپے کھاؤ، ابھی عمر نہیں ہے ایسی باتوں کی، ابھی دہی پلے کھاؤ جا کے۔ اس نے پھر کہنا آپ کے پاس کافی اللہ کے راز ہیں تو ایک ہمیں بھی دے دیں۔ آج اس کے آنے سے پہلے بابا جی نے ایک بکرا منگوا کے نا کمرے میں حجرے میں بند کر لیا۔ جب وہ آیا نا اس نے سلام کر کے کہا نا حضور کافی اللہ کے راز ہیں آپ کے پاس تو ایک ہمیں بھی دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا ذرا نیانا لے کر آنا، گوانڈیوں کا بچہ اٹھا کے لا۔ وہ بچہ لے کر آیا، بچہ اندر کمرے میں کر کے نا بابا جی نے اندر بکرے کو چھری پھیر دی۔ باہر خون کا فوارہ آیا، بابا جی کے کپڑے خون سے لت پت تھے، چھری سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ جب باہر آیا نا بابا جی تو اس نے دیکھا بابا جی آپ نے تو بچہ مار دیا۔ اب اس نے شور ڈال دیا، او بابے اورا بچہ مار چھڑیا ہے، بابے اورا بچہ مار چھڑیا ہے، بابے اورا بچہ مار چھڑیا ہے، بابے اورا بچہ مار۔ جب سارا پنڈ کٹھا ہوا نا تو بچہ بھی باہر آ کے پاس کھڑا مسکرانے لگا۔ اب اس نے کہا بابا جی یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایڈا کو فقیر دا راز تے رکھ نہیں سکتا، تینوں اللہ تک بولو جسے سمجھ آئیے چپ ہے نہیں میں سمجھا سکا۔ میں پھر سے کہنا او تو بندے دا راز تے رکھ نہیں سکتا، تینوں اللہ دا کیویں دیکھ سکتا جس کے وجود میں صبر آ جائے۔ اب مجھے میرا دل کر رہا ہے میں خطاب شروع کر لوں۔ نہیں وہ مولانا ہو کہ چپے سبز ٹوپی پکڑی والے یار افسوس ہے مجھے، نہیں میں نہیں کر رہا، مجھے سمجھ آ گئی آپ نہیں سننا چاہتے۔ میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، 90 نمبر آیت یاد آئی ہے، 12 نمبر سورہ ہے اور سورہ یوسف 12واں سورہ ہے اور یہ 90 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف پھر پراما چنگی نہیں نہ کی تھی، مالک ذرا چنگی نہیں کی تھی۔ یوسف پھر بڑا مارے نے نا، یا اللہ بڑا مارے نے۔ یوسف پھر مردہ سمجھ گئے نا، مالک اپنے ولوں تے ماری گئے نے۔ یوسف پھر خوہ وچھڑ دیتا ہے نا، مالک خوہ وچھڑ دیتا ہے۔ یوسف پھر کھوٹے سکے وگ گئے نا، مالک وگ گیا۔ اگوں زلیخا چنگی نہیں نہ کی تھی، مالک ذرا چنگی نہیں کی تھی۔ یوسف عزیز مصر بھی برا ٹکریا، مالک کئی سال جیل وچ گزر گئے۔ یوسف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْبِرْ یوسف صبر نہ، پھر سے کہہ رہا ہوں وَيَصْبِرْ یوسف صبر نہ چھوڑ۔ یا اللہ کوئی بینیفٹ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یوسف تو صبر کٹ کے پھڑی رکھ، تیرے بدلے میں آپ لاگا۔ نہیں میں سمجھا سکا، یوسف پرا تیرے کلو کنک مانگ دے پھرن گی، یوسف زلیخا تیرے نام دی تسبیح کر دی پھرے گی، یوسف عزیز مصر تیرے جیل کے گیٹ پہ دربان بن کے کھڑا ہوگا۔ یوسف میں بھائیوں کو ماں باپ کے ساتھ کھڑا کر کے سجدہ نہ کراؤں، مجھے رب کون کرے گا؟ آپ اجازت دیں تو میں خطاب شروع کرنا چاہوں۔ میں سمجھ گیا ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، جب دل کرے گا مجھے بتا دینا۔ میں سورہ آل عمران کھول رہا ہوں، 3 نمبر سورہ ہے اور مجھے 125 نمبر 120 نمبر 125 120 اب دونوں زبان پر آ گئی ہیں تو دونوں ہی پڑھے دیتا ہوں۔ آج بندے ہمارے ڈیرے پر آ کہتے ہیں شاہ جی فلانا بندہ ہماری دکان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا، فلانا بندہ ہمارے کاروبار کے پیچھے جادو کر رہا ہے، فلانا بندہ ہم پہ جادو کر رہا ہے، فلانا بندہ ہمیں یہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ شاہ جی شریکہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا، اللہ نے ایک حل دیا ہے، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور مرید بھی کٹھے ہو گئے ہیں، اگر کہو تو حل دے دوں۔ نوجوانوں یہ بدر میں آئی ہوئی آیت ہے لیکن اس کو توجہ سے سنو، 3 نمبر سورہ کی 120 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی فائدہ ہو تو شریکوں کو آگ لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر تمہیں تکلیف پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں یا اللہ بات تو ایسی ہی ہے، ہمارا نقصان ہو جائے تو شریک خوش ہیں، ہمیں فائدہ پہنچے تو شریک ناراض ہیں، مالک کیا کروں؟ فرمائے وَإِن تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم کسی فقیر کو بیٹھ کے صبر سیکھ لو اور یہ زمانہ ٹل بھی لگا لے سارا اور شریکہ زور بھی لگائے تمہارا بال بھی ڈینگا نہیں ہونے والا ہے مصطفیٰ کے کردار کا۔ آج پتہ چلا یہ 12 روزہ محفل کا چکر کیا ہے۔ نہیں، آپ توجہ کریں، دیکھیں میں سورہ آل عمران کی 125 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے، جانتا ہوں میدان بدر میں ہے، لیکن اگر اس کا ترجمہ مستقبل میں نہیں تو میں مجرم ہوں ساری محفل کا، زبان کاٹ کے تلی پر رکھ دینا، معافی نامے پر سائن کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھوں جی؟ جو اینڈ والے بیچے ہیں میں نہیں دیکھ رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ تم نے اللہ کے لیے کہنا، پھر کہو سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مسومین۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم صبر کرو نا، اگر تم صبر کرو تو پوری طاقت سے بھی دشمن تم پر حملہ آور ہو جائے، میں ملائکہ سے کہوں گا میری تسبیحاں چھوڑو اور اس کی مدد کرو جا۔ صاحبزادہ صاحب، ملائکہ مدد کریں گے یعنی قیامت تک جس کے وجود میں صبر آ جائے پریشان نہ ہو، فرشتے مدد کریں گے۔ یہاں میری رگ کو ایک تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے یہ جملہ بول کے، فرشتے مدد کریں گے، کوئی اعتراض نہیں کسی مولوی کو، جملہ ضائع نہ ہو جائے گا۔ فرشتے مدد کریں گے، کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوا، فرشتے مدد۔ اور میرے پاس ترجمہ بھی وابیوں کا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس جو ترجمہ ہے وہ وابیوں کا ہے، وابی دوستوں کا ہے، میں بات بے ادبی نہیں ان کی کر رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ وابی دوست ہیں جن کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں فرشتے مدد کریں گے۔ فرشتوں کی مدد پر کوئی ٹینشن نہیں، فرشتے اگر مدد کریں تو تمہیں اس پر تو کوئی ٹینشن نہیں، تو فرشتے جن کی گھر کی چکیاں چلائے اور جھولے ہلائے اگر وہ گھر مدد کرے پھر کیسی ٹینشن؟ میں کچھ بھی نہیں نلائق صاحب۔ نہیں، وہ آپ کا نعرہ بڑا خوبصورت تھا لیکن جواب اتنا ٹھنڈا ہے، تکلیف ہوئی ہے آپ کے جواب کو سن کر یار، مول نہیں دیا آپ نے کسی بات کا بھی، کتنا لمبا سفر ہے ہمارا اور آپ اتنا ٹھنڈا جواب دے دیتے ہیں۔ تو میں پھر آگے قرآن پاک پڑھوں؟ یار یہ صبر شے کیا ہے؟ دیکھیں میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں، 2 نمبر سورہ ہے اور میں 249 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے اور اس کا نقشہ میرے کریم خالق نے اپنے کریم حبیب محمد جی کی زبان ما ینطق سے ہمارے تک پہنچایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 249 نمبر آیت مجھے ذرا حال ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ تو یہ آیت آ گئی ہے، فرمایا زمانے والو کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا باذن اللہ، بھئی بہت تھوڑے لوگ بھی ہوں تو چوکھوں کی کنڈ لگا جائیں گے، پتہ جے کیوں؟ واللہ ما صابرین، میں جو صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے جو صبر کرے میں اودے نال ہاں، اور جیڑا چپ کرے اودے نال نہیں، وہ جڑا صبر کرے اللہ اودے نال ہے۔ اور تواڈے ہلکے دا میں نے کہہ چھڈے میں تیرے نال ہاں تے تواڈا سینہ چوڑا ہو جاندا، چودھری ساڈے نال ہے، 2 ٹکے گا چودھری جس کے ساتھ ہو اسے تو ستے خیراں ہو، تو جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے ساتھ۔ اللہ بھائی صبر والے کے ساتھ ہے، اللہ بھائی صبر والے کے ساتھ ہے، اے اللہ صبر والے کے ساتھ ہے۔ اب کہو تو میں خطاب شروع کر لوں؟ میں سمجھ گیا ہوں ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں۔
جب کرے گا مجھے بتا دینا، ورنہ ضروری نہیں خطاب کیا جائے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، کوئی رولا ہی نہیں ہے، مجھے وہ پھر بھی دیں گے، کوئی پریشانی نہیں، پر نقصان آپ کا ہو جائے گا۔ سورہ صافات یاد آ گئی، 37 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 100 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 101 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 102 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا سلام اس میاں بیوی کی جوتیوں پر جن کی آپس کی باتیں قرآن کی آیتیں بنی۔ آگے آجو کاشی، آگے آجو سمران، میرے پاس آجو بلال، میرے پاس آجو یار، میں پھر سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سامنے بیٹھی ہوئی حاجرہ اماں نے بابا جی ابراہیم علیہ السلام کو صرف اتنا کہا تھا، بھائی مدت ہو گئی ہے، بیاہ ہوا ہے تو ابھی تک اولاد ہی نہیں ہوئی، بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی۔ حضرت ابراہیم نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا گھر والی کے سامنے اور کہنے لگے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، گھبرانا حاجرہ، جاتا جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف۔ نہیں مزہ آیا میرے بچے، آجو یار، میں پھر سے پڑھوں، قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حاجرہ گھبرانا حاجرہ، ذرا آنے دے، سامنے آنے دے، میں میرے ساتھ شہزادہ صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، رب کی طرف جانے والا، حاجرہ گھبرانا، جانا میں رب وال۔ یہ رب کس طرف ہے؟ یہ جو طرف میں آ جائے وہ تو رب نہیں ہوتا، اللہ تو جتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے، اتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے۔ یہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، چلیا میں رب وال، میں منت کرنا مصطفیٰ دے دادے دے سامنے، جتے بیٹھے ہو اتھے رب کوئی نہیں، وہ فرماندے میں ہے، تو پھر ایک ہی کارال نو آکھیا جی میں رب وال چلیا، اور فرماندے نے میں نبیاں، میں بندیاں دے عقیدے سدھے کرنے نے، میں دسنا پہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، پر کدرے نیڑے ہو کے سن لیندہ ہے۔ ہم پاگل نہیں ہیں جو غزالی زمان کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں جو پاک پتن جاتے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں جو اپنے پیر خانے جاتے ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں جو داتا علی اجویری کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور بھائی بولو ہمارا ایمان ہے اللہ تو رحیم یار خاں میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں نیڑے ہو کے سن لیتا ہے۔ لڑائی والی بات نہیں، تمہیں رائے بننے نظر آیا، ہمیں ولیوں کی آستانے پہ نیڑے نظر آیا۔ کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ نعرہ اس نکر سے لگے اور جواب اس کونے سے آئے؟ سبحان اللہ۔ تو پھر دوبارہ لگائیں نعرہ، میں دیکھتا ہوں وہاں اینڈ والوں۔ جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف، سیادین تک لینا میں کیویں راہ نہیں نکلتا۔ رب حبلی من الصالحین، اللہ جی مجھے بیٹی نہیں چاہیے، نہ میری بیٹے کی ڈیمانڈ ہے، جو مرضی دے دے پر نیک دینا۔ کیا دینا؟ سارا مجمع بولے۔ ابراہیم نے جب کہہ ہی دیا کہ مجھے نیک دو تو اللہ کو تو چاہیے تھا، کہتا میں ابراہیم ایسا بیٹا دوں گا جو مسجد سے باہر ہی نہیں آئے گا، تو نے بھی نیک مانگ لیا ہے، یا میں کوئی ایسا پتر دے دیتا ہوں جس کے ہاتھ سے تسبیح نہ چھوٹے، تو نے جو نیک مانگ لیا ہے۔ اب اللہ جسے نیک کہتا ہے آپ نے سننا ہے، میں آگے پڑھوں۔ اللہ بادشاہ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ، مبارک ہو ابراہیم ایک غلام کی۔ اللہ میں تینوں آکھیا مینوں نیک دے، ہوا نے میں تینوں غلام پہ دینا۔ اللہ فرمایا قیامت تک بندے سن لے جڑا پیو دے نال ٹردا ہوئے تے شہر والے نوں انجی لگے جویں کسے چودھری نال کمی پہ ٹردا ہے، وہی تے نیک۔ بولو جسے سمجھ آئیے، چپ کیوں بیٹھے ہو یار؟ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں جڑا پیو دے نال ٹردا ہوئے تے پنڈ والے نوں انجی لگے جویں کارخانے دے مالک نال مزدور پہ ٹردا ہے، وہی تے نیک۔ اور نہیں ہو جڑا پیو تے خوش ہو سبحان اللہ آکھ لو ذرا۔
نبی صحیح فرمایا رضا اور رب فی رضا الوالد، جس پہ ابا راضی ہے اس پہ اللہ راضی ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، علم والا بیٹا دوں گا، علم والا۔ اب سنو علم کیا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، ابراہیم 11 سال بعد جنگل میں چھوڑے ہوئے بیٹے کو ملنے 11 سال بعد آئے تو رات کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اشبہک، پتر میں خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب اگر تو کہے تو میں چھری پھیر لوں۔ 11 سال نہ عید والے دن کپڑے کلے، نہ دودھ دا خرچہ کلیا، تے نہ مہینے دا راشن کلیا، تے نہ کدی سال بعد وات لئی آ کے، تے جی اج ملن آ گئے نے تے پنڈوں چھری لے کے آ گئے نے، جی پتر تو آکھے تے میں تینوں چھری پھیر لا۔ یہاں رحیم یار خان کا کوئی پتر ہوتا تو اپنے ابے سے کہتا ابا کو گل کرنا لی کر، تیرا بندہ ہے صحیح انجا کنا، میں اسماعیل تیری نالین پہ صدقے جاؤں۔ اسماعیل نے گلا آگے کر کے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا چھیتی کر چھیتی، بابا چھری پھیر، بابا چھیتی کر، بابا چھیتی کر، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا چھری پھیر تاکہ میں زمانے کو بتاؤں صبر کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا کو سبحان اللہ تو کہو یار۔ اگر اب آپ توجہ کرو تو میں خطاب شروع کر لوں۔ اچھا ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا، کوئی بات کوئی بات، جدوں کرے گا ادوں دس چھڑیا جی آج میں بھی فارغ نہیں، اگے جانا ہے سچی، اوہو اگے جانا ہے، یاد آ گیا۔ سورہ رات پڑھنا چاہتا ہوں، 13واں سورہ ہے، 19ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 20ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 21ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 22ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 23ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 24ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا، ٹھنڈا بولے والذین صبروا۔ مجھے لگتا ہے آج میری آپ کی بنے گی نہیں، میں سمجھ گیا ہوں۔ آپ میں سے کوئی اردو پڑھ سکتا ہے اوپر سے دیکھ کے؟ بندہ کو اوپر سے آپ پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے؟ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مولانا حسیب اکرم صاحب، آئیں تشریف لائیں۔ والذین صبروا، مائک دے دے، مائک دے دے اور سادہ سپیکر کر دے۔ والذین صبروا، کھڑے ہو جائے نا، قرآن پکڑ رہے۔ والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا ابھی نہیں پڑھنا، بندے چپ ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اب سبحان اللہ کہو ذرا، یہاں سے پڑھیں، یہاں سے اچھا یہاں سے پڑھیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا۔ اچھا پھر پڑھیں، اسے پھر پڑھیں۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا۔ رب فرماتا ہے جن نے صبر کرنا ہے نا وہ میرا مکھڑا مسکراندہ دیکھے گا۔ اچھا بھئی ٹھہرو ذرا، نصیب صاحب تھوڑا سا آگے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، سبحان اللہ کہو جناب۔ یہاں سے ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کے باغات، باغ نہیں باغات، لفظ جنات نہیں، لفظ جنت تو نہیں آیا، جنات کا معنی ہے میری ساری جنتیں، میری ساری جنتیں۔ اچھا کیا ہے انہیں آگے پڑھتے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہو گئے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے اور فرشتے اور
ہر دروازے میں، ہاں فرشتے اور فرشتے ہر دروازے میں سے، پھر فرشتے ہر دروازے میں سے۔ اللہ فرماتا ہے اور زمانے والوں میں نمازی کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، روزے دار کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، حاجی کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، لیکن جب صبر والا آئے گا میں فرشتوں سے کہوں گا میری تسبیحاں چھوڑو، اس کا استقبال کرو، میری جنت کے سارے پھاٹک کھول دو، میری جنتوں کے سارے پھاٹک کھول دو، اور ملائکہ وہ جدھر سے آتا ہے اسے آنے دو، جدھر سے آتا ہے، فرشتوں جدھر سے آتا ہے، فرشتوں یہ جدھر سے آئے اسے آنے دو، لیکن جب آ جائے تو اسے دہلیز جنت پر کھڑا کرو، روکو، اور اسے کہنا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، پھر پڑھو سلام ہو تم۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں جب جنت کی دہلیز پر آ جائے اسے کہنا روک، محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اگر وہ کہے میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے حج کی وجہ سے سلام ہے، اسے کہنا نہیں، سلام علیکم بما صبرتم، سبحان اللہ کہو، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا۔ کیا چیز ہے صبر بھائی؟ یہ نبی کے کردار کا ایک پہلو اتنا وزنی، یہ میلاد کا ایک پیغام اتنا وزنی، یہ میلاد کا ایک مشن اتنا وزنی۔ اب آپ کہو تو میں تقریر شروع کروں؟ اچھا ابھی نہیں دل کرتا، ابھی نہیں کر رہا، ابھی نہیں بندوں کا دل کر رہا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی جتنے بندے بیٹھے ہیں میں اتنی آیتیں اور پڑھوں گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے میری مدد چاہتی ہو تو صبر سیکھ لو۔ اب آپ کہو تو خطاب شروع کریں۔ اچھا بھئی یہ پنکھا یا تو سائڈ پہ کرو یا بند کر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ صبر ہے کیا؟ یہاں سے تقریر شروع ہوگی، 10-12 بندیوں نے سبحان اللہ کہہ کے بتا دیا کہ ان کا دل کر رہا ہے، باقی سارے چپ ہیں۔ قبلہ یہ صبر ہوتا کیا ہے؟ جی میں سورہ ہود کھول رہا ہوں، 11 نمبر سورہ ہے، اور میں سورہ ہود میں سے 11 نمبر سورہ میں سے جو آیت لے رہا ہوں وہ 9 نمبر آیت ہے، 10 نمبر آیت ہے، 11 نمبر آیت ہے۔ اچھا چلو میں 10 نمبر پڑھ لیتا ہوں، آپ کی توجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ آیت پوری ہو گئی۔ اچھا مولا پھر إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ جناب والا یہ سپیکر سیٹ رکھیں جناب، ایک دفعہ مجھے یاد کرا دیں میں کیا پڑھنے لگا ہوں۔ شاباش بلال میرا بچہ، کیا ہے صبر؟ جنت کی بڑی کوٹھیاں صبر والوں کے لیے، فرشتوں کی مدد صبر والوں کے لیے، اللہ کا ساتھ صبر والوں کے لیے۔ علی میں صبر ہے، یہ صبر ہے کیا بھائی؟ لو شروع کریں جی، آپ تھک تو نہیں گئے؟ کوئی بوریت تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ شعر و شاعری کی ضرورت تو نہیں پڑ رہی نا؟ تو بس پھر جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو گا۔ جی مولانا ہمیں پڑھا دے یہاں سے۔ اگر ہم میں سے
اور بے شک اگر ہم میں سے کوئی نعمت نہیں نا مولانا، اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے۔ آیت پوری ہو گئی ہے تو آپ کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ اچھا انہیں آ گئی ہے، میں نالائق آدمی ہوں، مجھے ذرا بھی نہیں پتا چلا آپ نے کیا کہا، مجھے سمجھانے کے لیے ذرا دوبارہ پڑھ دیں جی۔ اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد۔ اچھا اب کچھ پتا چلا ہے کہ یعنی اگر ہم کسی تکلیف کے بعد کرم کریں کسی پہ اور اس نے وہ تکلیف دیکھی بھی ہو تو پھر وہ کرم جب ہو جائے گا تو پھر جی جو اسے پہنچی ہو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہوں۔ اچھا میرا کرم ہو جائے تو پھر کہے گا ٹینشن ختم ہو گئی ہے۔ اچھا پھر جی بلا شبہ وہ یقیناً مجھے بھولنے والا ہے، فخر والا ہے، تکبر والا ہے۔ اچھا تو پھر جی وہ جو مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے۔ اچھا رحیم یار خامالو اب سمجھ آ گئی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کسی دیاں مجھاں چون آلا کمی مجھاں نو پٹھے پان آلا ہوئے انہوں میں اپنی 100 مجھ انہوں دے چھڑا ذاتی وہ 100 مجھ وے کے تے پھر آکھے گا ان کوئی ٹینشن نہیں رہ گئی تے پھر وہ پھلے گا تے پھر وہ آکڑے گا تے پھر وہ تکبر کرے گا۔ مالک فرماندہ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا پر جڑا صبر کردہ نا انہوں جنہ مرضی دے چھڑا اوقات اچھ رہندہ ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات، اللہ کسی کو عزت اور شان دے دے تو بندہ اوقات بھول جاتا ہے۔ اللہ فرمائے جڑا پھر بھی اوقات اچھ روے نا میں او دے نالا نہیں، میں سمجھا وقت کا بادشاہ نکلا سواری پر اور وہ سارا دن گھاس کھوتر کے بیچتا تھا۔ گھاس کھوتر والے کے پاس گاڑی کھڑی کی اور انگلی سے اشارہ کیا اس کا آدھی کی قیمت ہے، ہو سکا یہ بہت قیمتی ہے۔ نیچے اتر کے بادشاہ نے کہا اس گھاس دی کی قیمت ہے، ہو سکا اس تو ڈبل ہے۔ گھاس کو اٹھا کے ہاتھوں میں بادشاہ نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اب ایاز کہنے لگا ساری شاہی بھی ویچ چھڑیے نا، اس کا ڈبل دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ محمود کہنے لگا کہا پیا بیچنا ہے کہ زعفران لائی یا ہو سکا بادشاہ ہے تے کائے پر جنہوں مالک چن لے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں نا۔ میں پھر دہراؤں گا بادشاہ ہے تے کائے پر جنہوں مالک چن لے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں نا۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، ہے تے کائیے پر جنہوں مالک چن لے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں۔ یہ جملہ سن کے بادشاہ نے کہا تو گھاس اٹھانے کے قابل نہیں، تو میرا مشیر خاص ہے آج کے بعد، جا تو وزیر اعظم ہو گیا، شاہی تخت مل گیا، شاہی تاج مل گیا، شاہی کھانے، شاہی لباس، شاہی محل، شاہی پروٹوکول مل گیا، اور سارا دن فیصلے کرتا ہے۔ اب جسے اچانک شاہی مل جائے پھر ساتھ والوں کو آگے سک تو لگتی ہے نا۔ ساتھ والے شریکے نے عیب نکالنے کی کوشش کی تو مل گیا، بھئی سارا دن شاہی فیصلے کردہ پر ادھی رات تو محل چھڑ کے جنگلے جاندہ ہے، چنگی ایک بنائی سو انہاں سویرے بادشاہ دے نال میٹنگ کر کے کہا تیری دولت پہ نپ دے تے جدوں پیسے پورے ہو گئے نا تے تیری شاہی تے قبضہ کر جائے گا۔ آج بادشاہ محمود بھی ایاز کے پیچھے پیچھے وزیروں کے ساتھ دبے پاؤں نکلا، جدو چگی دے اندر بڑھیا نا محمود تے ایاز اگاں بیٹھا تھی، ایک باکس نظر آیا، ایک صندوق نظر آیا، وزیرہ کیا بادشاہ اے دے وچ پیسے نپے تھو۔ محمود کہنے لگا ایاز اسے کھول، وہ کہنے لگا جان دے فقیر دی بھی کوئی عزت ہوتی ہے نا پھر۔ وہ کہنے لگا نہیں ایاز اسے کھول، اس کے بندے باہر کڑ کلا ویخ لگیے، اس نے کہا نا آج نہیں بچ دیجئے سارے دے سامنے نہ کھولے، اس نے کہا اچھا لے کھول دیتا۔ جب کھولا اس میں سے ایک مسلح نکلا، ایک رمبہ نکلا، ایک داتری نکلی، ایک پلی نکلی۔ اس نے کہا محمود یہ کیا ہے؟ ایاز یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سارا دن شاہی کھانے کھاتا ہوں، شاہی محل میں بیٹھتا ہوں، شاہی پروٹوکول دیکھتا ہوں، شاہی فیصلے مخلوق کے کرتا ہوں، آدھی رات کو یہ مسلح بچھا کے 2 نفل پڑھ کے سامنے رمبہ اور داتری اور پلی رکھ کہ اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میری اوقات تے آئی تھی نا، ٹھنڈا بولے ہو یا اللہ میری اوقات تے آئی تھی نا، یا اللہ میری اوقات تے آئی تھی نا۔
یا اللہ یہ عزتاں تے تیرا فضل ہے، میری اوقات تے آئی جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو، میں آگے پڑھوں۔ بھائی ایسے بھی میلاد ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ سامنے آ رہی ہے، 41واں سورہ ہے۔ میں 34 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا منہ 34 نمبر نہ بنے تو۔ جس کا منہ قرآن سن کے کھل جاتا ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ اب میں ساتھ 35 نمبر بھی پڑھ لوں گا، آپ نے حوصلہ دے دیا ہے تو۔ اور بس میں خطاب شروع کر رہا ہوں۔ نہیں اگلے سال سے چھٹی ہو گئی میری، کوئی بات نہیں۔ کہیں گے شاہ صاحب ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو میں پھر اچھا چلو پھر میں خطاب ختم کر رہا ہوں۔ چلو اب خوش ہیں آپ، لیکن میں نے دیکھنا ہے کہ طاقت ملی کہ نہیں، میں نے دیکھنا ہے کہ اندر بدلا کہ نہیں۔ دیکھیں یہ 41واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، اور یہ میرے سامنے 34 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ہی 35 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ چپ بیٹھو میں، آپ بھول کیوں جاتے ہیں کہ ہم نے بولنا ہے ساتھ ساتھ؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ جناب آیت پوری ہو گئی، آپ سامنے بیٹھ کے چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ آپ کے لیے مجھے اب دوبارہ پڑھنی پڑے گی، خدا کا واسطہ ہے میرے ساتھ بولتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ آیت پوری ہو گئی، اب توجہ کرو، پڑھنا شروع کریں۔ جناب والا آئیں ہمیں سبق دیں آگے جی۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی، برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے۔ اچھا، اچانک وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے۔ اچھا آیت پوری ہو گئی، کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ بندے لائق ہیں، میں نالائق ہوں، مجھے نہیں پتا چلا آپ نے کیا کہا۔ اللہ کا واسطہ ایک دفعہ پھر پڑھا دو نا، بڑا لمبا سفر ہے، میں گھر تک یاد رکھوں گا جی جی۔ اور نہ نیکی، بیٹا اٹینشن پلیز اٹینشن۔ آپ کی ضیافت طبع کے لیے اگر میں ایسے کر رہا ہوں کہ آپ خوش بھی ہو جائیں اور سن بھی لیں اور آپ تک کوئی پیغام پہنچ بھی جائے، تو یہ سمجھ لینا کہ بس میں نے آپ کے لیے ایسے کیا، ورنہ کلام خدا اس بات کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اٹھ کر چلے جائیں، ملائکہ سننے آ جائیں گے جی جی۔ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ اچھا رک جاؤ، گھر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں وقت گزر گیا، اب تو بہن جیسے کرے گی ویسے کریں گے، وقت گزر گیا اب تو ماں بھرجائی جیسے کرے گی ویسے ہی کریں گے، وقت گزر گیا اب تو باپ جیسے کرے ویسے کریں گے، بھائی جیسے کرے ویسے کریں گے، چاچا جیسے کرے گا ویسے کریں گے، برادری جیسے چلے گی اس کے ساتھ ویسے چلیں گے، دکاندار جیسے کریں گے ان کے ساتھ ویسے کریں گے، خاندان جیسے چلے گا ان کے ساتھ۔ اللہ اس آیت میں بندوں سے مصطفیٰ کے وسیلے سے بات کرتا ہوا کہہ رہا ہے، زمانے والوں جھلے ہو گئے ہو، اگر کوئی بد ہو جائے تو تم بھی بد ہو جاؤ گے۔ مالک فرما رہا ہے نیکی نیکی رہتی ہے، بدی بدی رہتی ہے، تم دو ان کی بدیوں کو جواب نیکیوں سے دو۔ نہیں میں سمجھا نہیں پایا، میرا بڑا لمبا سفر ہے لیکن افسوس ہے مجھے آپ تک بات نہیں پہنچی۔ دریا کا کنارہ ہے اور نظام الدین سفر کر رہے ہیں اور اچانک نظر پڑی ٹھواں ڈوب رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین نے ویکھیا ٹھواں ڈوب چلے ہیں، اگاں ودے ٹھویں نو کٹ دینے،
وہ کٹ دینے تے وہ ڈنگ مار دے آپ شٹ کے ہاتھ مل دینے انہوں پھر کٹ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے آپ شٹ کے پھر ہاتھ مل دینے انہوں پھر کٹ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے انہوں شٹ کے ہاتھ مل دینے انہوں پھر کٹ دینے وہ پھر ڈنگ مار دے انہوں شٹ کے ہاتھ اخیر انہوں کٹ کے بار ماریا نال دے خلیفے قدم تے ہاتھ لا کے کہ شاہ جی وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا تے تسی بچانوں باز نہیں آیا آپ نے فرمایا اٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا میں سید ہو کے نیکی چھڑ جاؤں دوبارہ پڑھیں میں آگے چلنا چاہتا ہوں دوبارہ پڑھیں دوبارہ اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی برائی کو اس کے طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے اللہ فرماندہ ہے جانی دشمنہ کو لو سلوٹ مروا دیاں گا یہ والا آ گیا تھا اللہ کرنا کی یہ فرمایا تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی گالا کڈن والیاں مائیاں دے سامان کنڈتے چک کے انہاں دے پیکے کیوں چھڑ کے آئے بھائی جی سے سمجھ آئیے ایمانداری سے سبحان اللہ کہہ لو یار 19واں روزہ ہے کوفے کی مسجد ہے فجر کی اذان ہے مصلی امامت ہے مصلی پر علی ہے جماعت کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم پیچھے سے نکلا زہر سے بجھی ہوئی تلوار مولا علی کے سر پہ پوری طاقت سے ماری علی کا سر 2 ٹکڑے ہو کے کھل گیا جیسے کتاب کھلتی ہے حسن اٹھے اٹھ کے بابا کا سر باندھا سر سے پگ اتاری بابے کے سر کو باندھی خون سے لت پت علی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں آنکھیں بند ہیں حسن نے قاتل کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے علی کی آنکھ کھلی حسن کو دیکھا تو کہنے لگے حسن چھوڑ دو حسن بابا کے قریب آئے حسن جی بابا رات تیری بہن ام کلثوم کے گھر افطاری کی تھی میری بیٹی کھجور کے ساتھ دودھ میں شہد ملا کے لائی تھی میں نے اسے کہا تھا تیرے بابا نے کبھی اتنا لمبا دسترخوان نہیں سجایا یہ شربت لے جا سویرے کام آ جائے گا کھجور کے ساتھ میں نے افطاری کر لی تھی گھر جا بہن سے شربت لے کر آ حسن کوفے کی گلیوں میں بھاگتے ہوئے گھر پہنچے ہمشیرہ سے کہا بابا نے شربت منگوایا ہے بہن نے شربت دیا دودھ کے ساتھ شہد ملا ہوا شربت مسجد میں آیا بابا آنکھیں کھول میں شربت لے آیا ہوں مولانا پڑھیں علی کا کردار ایک دفعہ پھر سبحان اللہ کہو مولانا پڑھیں علی کا کردار آپ کہو تو پڑھیں جی اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی برائی کو اس کے طریقے سے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے اللہ فرماتا ہے بھائی تیرا زیادتی پر زیادتی کرے تو اس کی زیادتی کا بدلہ محبت سے دینا تو ایک کیوں آنا جدو منو وہ فون نہیں کرتا تے میں انہوں کیوں کران تیرا تے پیکیج لگا ہے نا آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے تو ایک کیوں آنا جدو عید الدن انہیں منو نہیں گوشت کر لیا تے میں انہوں کیوں کر لا تو انہوں چھڑا آپ تے کلنا آئے آئے اللہ بادشاہ سمجھانا کیا چاہتا ہے اوے بیلیو آگے قرآن سن لو گے جی مولانا ہمیں پڑھائیں آگے کیا ہے اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کرے صاحب جاگ رہے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے یہ سودا انہی کو ملتا ہے جن کے وجود میں صبر آ جائے یہی تو صبر ہے اگلا جملہ سن لو گے اگلا جملہ سن لو گے بہت بڑا پیغام ہے رحیم یار خان کی اس محفل میلاد میں اللہ فرمایا سنو زمانے والوں اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے اب ہمارے نائب خطیب کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھو ذرا
یہ مقام ہی مسکراہٹ والا. اللہ کہتا ہے میرے نہ پھرنا میرے نصیبہ نو کی ہو گیا ہے, میرے نصیبہ نو کی ہو گیا ہے, میرے نصیبہ نو کی ہو گیا ہے, میرے نصیبہ نو کی ہو گیا ہے. رب فرماتا ہے کسے دی بے باکی اور کسے دی زیادتی دا بدلہ محبت نال دینا سکھ لے, میں نصیب بھی سونے کر دیاں گا. حضرت امام زین العابدین قبلہ تشریف فرمائے, ختموں کی گفتگو آخری جملے ہیں, بس چلتے ہیں. نظام حضرت امام زین العابدین قبلہ تشریف فرمائے, حسین کا بیٹا تشریف, آدھی رات کا وقت ہے, ٹھنڈ بڑی ہے, بندہ ایک آیا گھوڑے پر سوار ہو کے. امام زین العابدین سید نے اس کے گھوڑے کو چارہ ڈالا, اٹھ کے اسے گرم پانی پلایا, گرم کھانا کھلایا, گرم بستر دیا, کراڑے مار کے سوتا رہا. سید ساری رات مصلی پہ گزاری, نماز فجر پڑھ کے قرآن پڑھ کے اسے ناشتہ کرایا. اب وہ ناشتہ کرتا ہوا رہی یارخان والوں کہنے لگا سید مجھے آپ نے پہچانا نہیں, سیانیاں نہیں. امام زین العابدین کی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگے میں جاننا تیرا پیو کون ہے, تیرا دادا کون ہے, تو جتوں آیا میں انہوں ہی جاننا, جتے چلیا میں انہوں ہی جاننا. اس نے کہا میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا 10 محرم نو میرے وڈے بھرا حضرت علی اکبر دے سینے وچ پہلی برچی تو ماری سی, تو میرے ویر دا قاتل ہے, تو میرے ویر دا قاتل ہے. او سکھے سید پھر قاتلان دیا اینیاں خدمتاں کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کربلا دے اندر اسی تو اڈے مہمان بن کے آئے شان, تو شاہو کیتا جڑا اپنے مہمانہ نال کر دیو. آج تو میرا پرونا بن کے آئے ہیں, میں او پہ کرنا جڑا اسی اپنے مہمان نال کر دے. آپ نے فرمایا کربلا دے اندر تو شاہو کیتا جڑا تو انہوں تو اڈے وڈیاں دسے ہے, ایتھے تیرے میں او کرنا جڑا منو میرے نانے دسے ہے. تو یار بات سنو, یہ لو بند ہو گیا قرآن, اٹھو بیٹا یہ اٹھاؤ اور مجھے جانے دو, یہ لو میں جا رہا ہوں. وہ بات سنو, جاؤ گاڑی تیار کرو, گاڑی سیٹ کرو, چلو. وہ بات سنو, صبر تے تہاڈی آپس وچ پیار نکل آیا, اور صبر تے تہاڈی آپس وچ محبت نکل آئی, اور صبر تے تواڈے گھر دے اندر ایک دوسرے دی حیا اور عزت نکل آیا. سبحان اللہ. اور صبر تے ریت دے ٹبے تے بیٹھے بلے شاہ نے آکھیا اوے حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تسی نہیں سندے رہن گے, نہیں پہ سندے, تسی چپ بیٹھے ہو جناب. نہیں جیدہ دل کرتا ہے میں پڑھا ایک باری اونچی سبحان اللہ کھوں. حضرت ابو نے شاہ فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو, نمازہ نیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو, فرض بلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو, بلے شانوں بھی تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بھائی صبر تے تو اڈا آپس وچ پیار نکل آئے. نہیں بھائی میرا آخری جملہ ہے, میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. گجرا والا تک مجھے تسلی دو کہ بات ضائع نہیں ہوگی, میں دوں. یہ موتی اگر ضائع ہو گیا تو میں سمجھوں گا میرا سارا بیان ضائع ہو گیا ہے یار. صبر تے تو اڈا آپس وچ حیا نکل آئی, اور تسی ایک دوجے دے کام آ جاؤ, اللہ تو اڈے نہ لے. یارا بولو نا جسے سمجھ آ رہی. سعیدی صاحب میں آخری فکرہ بولنا چاہتا ہوں, لیکن جملہ قیمتی ہے. میری ساری تقریر کا نچوڑ ہے, اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا تو میرے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں یار, اور صبر تے تواڈا آپس سے ایک دوجے دا حیا نکل آیا, ان سمجھ آئی اسی ایک دوجے نال پیار کریے تے ایڈا اللہ راضی ہوندا ہے. اسی ایک دوجے نال پیار کریے, اور جے تواڈا آپس وچ پیار ایڈا ضروری